بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی نیوز کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایک اہم سوال اٹھائیں گے اور پھر اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ یکم مئی مزدوروں کا دن تھا، لیبر ڈے تھا، جب پوری دنیا کے اندر مزدوروں کے حق میں ریلیاں نکالی جاتی، ان کے مسائل اجاگر کیے جاتے، اور کسی دور کے اندر جب شکاگو میں ایک بڑے پیمانے پر مزدوروں پر ظلم کیا گیا، وہ اس کا شکار ہوئے، خون سے رنگا گیا، تو ان کو یاد کیا جاتا۔ اس اہم ترین موقع پر پاکستان میں بڑی اہم جماعت کہلانے والے پی ٹی آئی کے قائد نے اچانک ریلیوں کا اعلان کیا۔ آخر کیوں؟ ریلیاں آگے پیچھے بھی کی جا سکتی تھی، جیسے انہوں نے لاہور میں جب عورت ڈے تھا تو اس وقت اعلان کیا اور ریلی نکال دی اور بڑا شور شرابہ مچا۔ بالکل اسی طرح اب پھر اس موقع کا استعمال کیا گیا۔ آخر ان ریلیوں کے مقاصد کیا ہیں؟ لاہور، پشاور، اسلام آباد، پنڈی، مختلف شہروں کو اس کے لیے چنا گیا۔ لاہور میں خان صاحب نے خود لبرٹی چوک میں ریلی کو لیڈ کیا۔ سارے خطرات ختم ہو گئے آج، اور وہ نکلے باہر زمان پارک سے، اور اس بے شک گاڑی میں بیٹھے رہے، لیکن زمان پارک کا مورچہ جب انہوں نے چھوڑا نکلے، آج کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ اقتدار بڑی پیاری چیز ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہم کہ کیسے وہ پچھلے ایک سال سے بغیر اقتدار کے ان کی تڑپ کس حد تک پہنچی ہوئی اور کس حد تک وہ جا سکتے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم نظر آ رہا ہے۔ تو اس اہم ترین موقع پر جب مزدور اپنے مسائل میں الجھا ہوا، اپنی مشکلات میں الجھا ہوا، آخر اس اہم ترین موقع کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کس کو پریشرائز کرنا تھا؟ کس کو پیغام دینا تھا کہ میرے ساتھ عوام بہت بڑی تعداد میں ہے اور ہم ہر چیز کو جو ہے نا عملی میٹ کر دیں گے؟ لہذا میرا حکم ہے کہ جناب 14 مئی کی ڈیڈ لائن ہے، اس کو پورا کیا جائے، اسمبلی تحلیل کی جائیں اور الیکشن کی طرف جایا جائے۔ مطلب یہ سٹائل جو ہے یہ کوئی مذاکراتی سٹائل نہیں ہے، یہ اپنا ایک مطالبہ رکھنے کا سٹائل نہیں ہے، بلکہ ایک ڈکٹیٹ کرنے کا سٹائل ہے۔ بات کرنے کا انداز ہوتا ہے نا کہ آپ ایسے آرڈر جاری کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی بہت بڑی بلا جو ہے نا، دنیا کے اندر بڑے بڑے مقبول لیڈر گزرے ہیں، لیکن انداز ہوتا ہے ایک گفتگو کرنے کا، ایک بات چیت کرنے کا۔ ایک طرف آپ نے کمیٹی بنا دی، ایک طرف پوری طرح سے ڈکٹیشن دے رہے ہیں، نہیں جی نہیں فلان ڈیٹ تک بس، اس کے بعد جو ہے نا ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف بھی ایسے پولیٹیکل ہاکس موجود ہیں جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، خواجہ آصف ہو گئے، میاں جویل لطیف ہو گیا، سخت مخالف نظر آ رہے ہیں ان کے، جبکہ ان کے مقابلے میں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے تو کسی طرح کی کوئی منافقت رکھی نہیں، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ بالکل مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب اگر وہ اس کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں تو کل کو پی ڈی ایم کو نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں، وہ شخصیت ہی ایسی ہیں، وہ ڈٹے رہیں گے، بالکل پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی پہلی پریڈکشنز جو خان صاحب کے حوالے سے ہیں وہ بالکل درست ثابت ہو رہی ہیں۔ ابھی یہ اس عوام کو پتہ نہیں ہے، آہستہ آہستہ لبادہ اترے گا، لوگوں کو پہچان ہوگی، پتہ چلے گا کہ ہم یہ کیا کر بیٹھے۔ بہرحال اب آج یکم مئی کو ان کا کیوں انتخاب کیا گیا؟ تاکہ لوگوں کو باہر نکالا جائے، پیغام دیا جائے، جو طاقتیں عمران خان صاحب کا راستہ روکنا چاہتی ہیں کہ یہ اقتدار میں نہ آ سکیں، ان کو پیغام دیا جائے، کیونکہ عام عوام بیچاری کو نہیں پتہ کہ یہ جو اصل مقابلہ ہے نا، جو ہمیں ظاہری طور پہ دکھائی دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جناب یہ مقابلہ کوئی 13-14 جماعتوں کے درمیان یا خان صاحب کے درمیان نہیں ہے، بلکہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے۔ مقابلہ جو ہے اصل یہ جاری ہے، یہ تو مورے ہیں درمیان میں، یہ نون لیگ والے ہو گئے یا ان کے ساتھ باقی کے دوسرے لوگ ہو گئے، یہ تو جسٹ ایک فارمیلٹی ہیں، اصل جو جنگ ہے وہ ان دونوں کے درمیان جاری ہے۔ خان صاحب کو ہر صورت اقتدار چاہیے، جبکہ اب وہ حلقے، ان طاقتور حلقے ان اقتدار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پچھلا خاصا تلخ تجربہ ہے، اور اب بھی تجربہ جو کیا گیا اس کے بعد جو 1 سال سے ہو چکا شہباز گورنمنٹ کی شکل کے اندر، وہ بھی کچھ زیادہ
عقل مندانہ فیصلہ نہیں ثابت ہوا، کیونکہ یہ شخص بھی ڈیلیور کرنے میں بری طرح سے ناکام رہا، خواہ اس کے پیچھے کسی کا بھی ہاتھ ہے، وہ ہاتھ بھی سامنے آئیں گے۔ کتنی دیر تک چھپے رہتے ہیں؟ سچ چھپایا نہیں جا سکتا، سچ ایک نہ ایک دن سامنے ضرور آتا ہے۔ تو اس لیے اس سے اگر کہا جائے کہ جناب کیوں جو ہے نا وہ یہ حالات بنے، ان کا ذمہ دار کون ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی جائیں گی اور پتہ چلتا جائے گا، کتابیں لکھی جائیں گی، کالم لکھے جائیں گے ان کے بارے میں، ٹاک شوز کے اندر باتیں کی جائیں گی، یہ سب پہلو جو ہے نا وہ سامنے آئیں گے۔ تو خان صاحب نے ایک طرف تو اپنی طاقت شو کرنے کا یہ طریقہ کار استعمال کیا، اور وہ اس کا بڑے بخوبی استعمال کرتے ہیں۔ سائفر کی کہانی سے لے کر اور اپنی حکومت جاتے ہوئے دیکھ کر جو چالیں انہوں نے چلی، وہ ابھی تو عوام کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی تو وہ صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ مہنگائی ہے، شہباز فارغ ہو چکا ہے، اس لیے جو ہے نا وہ سوٹیبل ترین پرسن جو ہے نا وہ یہی بندہ ہے، لہٰذا لیکن وقت آگے جا کے کچھ اور رخ بدلے گا، اس کے اندر کچھ اور چیزیں آئیں گی جو بڑی خوفناک ہیں۔ بہرحال انی لڑائی کے اندر جمہوریت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، پھر ہم کوئی 10-12 سال میں کسی کو برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ سارے پہلو اس کے اندر منسلک ہیں، اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور لوگ یا یہ رہنما توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری وجہ جو یہ ریلیاں اس وقت نکالنے کی اور اچانک سے باہر نکل آنا، جو بلٹ پروف سے نکلتا ہی نہ ہو، عدالت جائے تو تب بھی اوپر نیچے ایسے پتہ نہیں کہ جو چادریں اٹھا کے پھیر رہے ہیں ساتھ بلٹ پروف ان کی جانیں نہیں ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، تو اچانک اس طرح نکل آنا مختلف شہروں کے اندر ریلیوں کا، یہ اصل میں اس حکومت کو پریشرائز کرنا مقصد نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری جو جنگ ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہے، جو ہم نے شروع کر رکھی ہے صرف اپنے مقاصد کے لیے کہ ہمیں کسی طرح اقتدار میں لائیں، باقی ساری بناوٹ ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی حقیقی آزادی، کوئی فلاں، کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کرپشن ان کے اوپر بھی ہے، سارے ارد گرد کرپشن ہی ہیں لوگ، سب کچھ ہے، لیکن عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہم تو چاہتے ہیں کہ جناب یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، ساری حقائق خود سامنے آئیں، پتہ چلے ہر ایک کو کہ یہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیا۔ بہرحال اس میں بڑا ہاتھ شہباز شریف کی ناکامی کا کہ جو نہیں ڈیلیور کر سکے، جن کے لیے بڑے مسائل سامنے بنے۔ بہرحال اب خان صاحب ان حالات کا، ان واقعات کا، ان کی ناکامی کا خوبصورت استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہی استعمال انہوں نے کرنا تھا، کیونکہ ان کے ہاتھ کے اندر اگر آتا، وہی شیخ رشید واضح کہتے تھے کہ جناب لوگوں نے ہمیں ووٹ دینے کے بجائے پتھر مارنے تھے اگر ہم ان دنوں میں جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ مصروف نے جنرل باجوہ صاحب سے مل کر کہا کہ جنرل صاحب عمران خان صاحب سے حکومت کو نہیں چل رہی تو آپ کچھ کریں۔ یہ بڑی عجیب و غریب شخصیت ہے، یہ ابھی بھی روز صبح اٹھیں گے ایک نیا ٹویٹ سامنے آ جائے گا، بیان سامنے آ جائے گا، مقصد ایک ہوگا صرف، لٹے گئے، مارے گئے، بس کوئی حال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آگ لگنے والی ہے، فلاں یہ وہ تباہی ہونے والی ہے، فلاں ڈیٹ۔ یہ شخص مسلسل 1 سال سے لوگوں کو مختلف ڈیٹس دے رہا ہے کہ فلاں ڈیٹ تک بس ہونے والی ہے تباہی، یہ ہو جانا وہ ہو جانا۔ بہرحال ایک پارٹی کا ایک بندہ، اور اس نے اندھیر ڈالا ہوا ہے صرف اپنی چرب زبانی کی بنیاد کے اوپر۔ بہرحال انہی کی حمایت حاصل ہے خان صاحب کو، لیکن اگر یہ حکومت جس طرح سے وہ ڈٹ ہے کہ اب ایک بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سپٹمبر میں چونکہ اپنے موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں عمر عطا بندیال صاحب، وہ ریٹائر ہو جائیں گے، نئے چیف جسٹس کا تعیناتی ہوگی، ان کا تقرر ہوگا۔ تو خان صاحب چاہتے ہیں، جیسے پہلے رگڑا ہم سنتے رہے آرمی چیف کے حوالے سے، اب وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے یہ حکومت ختم ہو، حکومت ان کی ہو جب چیف جسٹس بنے۔ وہ یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ پہ جو کہانیاں چل رہی ہیں وہ یہ ساری ہیں، بڑی دلچسپ کہانی ہے، ظاہری طور پہ دکھایا جا رہا ہے نا، بڑی مخالفت ہے، بڑی مذاکرات ہو رہے ہیں، بڑے الیکشن کا مطالبہ کیا جائے، اندر کہانیاں کچھ اور چل رہی ہیں، اور وہ محض اور محض اقتدار کے لیے کہانی ہے، صرف اپنے مقاصد، اپنے مفادات کے لیے، عوام کو کچھ اور جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ ادروائز اس ملک کے اندر جو حکومت کرنا ہے وہ کوئی آسان رہا ہی نہیں۔ بہرحال یہ عجیب وقت پہ انتخاب کیا گیا ریلیاں نکالنے کا، حالانکہ کوئی انتخابات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، پریشرائز کرنا بھی مقصد تھا
کہ پریشرائز کیا جائے تاکہ حکومت جائے. اب انہیں پتہ ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے حکم کو اتنے دن میں پورا کرنا آسان بھی نہیں ہے. الیکشن کمیشن تقریباً اپنا کام روک چکا ہے کیونکہ گورنمنٹ اوپر بیٹھی ہے, وہ پیسہ دے گی تو کوئی کام سلسلہ آگے چلے گا. تو بہرحال ایک طرف مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے, ایک طرف بیک ڈور جو ہیں وہ رابطے کیے جا رہے ہیں, وہ کچھ اور ہیں. تو ان کے ایک نہ ایک دن یہ لوا پھٹے گا, اس کا نتیجہ نکلے گا, اور وہ کس شکل میں نکلتا ہے وہ بھی خطرات منڈلا رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ پھر سے ہمیں عزیز ہم وطنوں کی آواز ملک میں سننے کو مل گئی تو وہ خاصی خوفناک ہوگی. تو اس لیے یہ ریلیاں نکالنا یہ کوئی سوٹیبل وقت نہیں تھا, لیکن اپنے مخالف طاقت کو یہ جواب دینا مقصود تھا کہ جناب دیکھیں ہم بڑی طاقت میں ہیں. یہ جتنی آڈیو ویڈیو لیکس آئیں ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑا, اور نہ ہم پڑھنے دیں گے. ہم وہ ٹیکٹکس جانتے ہیں جن کے ذریعے اپنے آپ کو زندہ رکھا جا سکتا ہے. ان ریلیوں کا ایک مقصد اپنے آپ کو زندہ رکھنا بھی تھا.